بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور ہم ابھی تک اب کتاب اوقات نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 573 نمبر حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور ابھی ہم جو حدیث نمبر 574 سے اپنے آج کے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 574 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پہ پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 575۔ یہ حدیث زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا، ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا؟ فرمایا، جتنا 50 سے 60 آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا۔ حدیث نمبر 577۔ یہ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میں اپنے گھر سحری کھاتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پانے کے لیے مجھے جلدی کرنی پڑتی تھی۔ حدیث نمبر 569۔ یہ حدیث بصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پا لی، اس نے فجر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ جس نے عصر کی 1 رکعت جماعت کے ساتھ غروب ہونے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز کا با جماعت ثواب پا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے، اس نے فجر کی نماز کی با جماعت کا ثواب پا لیا۔ جس نے عصر کی 1 رکعت جماعت کے ساتھ سورج ڈوبنے سے پہلے پا لی، اس نے عصر کی نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ حدیث نمبر 581۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ میرے سامنے 4 معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 583۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کے اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے۔ جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ حدیث نمبر 585۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم اس انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے،
اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے انتظار میں بھی نہ رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 590 590۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کی قسم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی بعد کی 2 رکعات کو کبھی ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے پہلے نماز پڑھنے میں بہت دشواری پیش آتی تھی، پھر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوری پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن اس خوف سے کہیں صحابہ بھی پڑھنے لگیں، اسی طرح امت و گرام باری ہو، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا حلقہ رکھنا پسند تھا۔ حدیث نمبر 595 595۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت ہے۔ ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بولے، میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کھجاوے سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کی اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے، آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اسے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلال، اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، سورج بلند ہو کے روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 596۔ یہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔ اور پھر ہم وادی بطحان میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو بنایا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج ڈوبنے کے بعد آئے، وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول، سورج ڈوب گیا اور نماز عصر میرے لیے پڑھنا ممکن نہ ہو سکا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا، ہم نے بھی وضو بنایا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی۔ حدیث نمبر 597 597۔ یہ حدیث قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے۔
اس قضا کے سوا کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز میرے یاد آنے پر قائم کر۔ موسیٰ نے کہا ہم نے حمام نے حدیث بیان کی، میں نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ یوں پڑھتے تھے نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ حبان بن حلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ہم سے قتادہ نے کہا ہم نے انس رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز میری یاد آنے پر قائم کر۔ موسیٰ نے کہا ہم نے حمام نے حدیث بیان کی، میں نے قتادہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ یوں پڑھتے تھے نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ حبان بن حلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ہم سے قتادہ نے، ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن کفار کو بلا برا کہنے لگے، فرمایا سورج غروب ہو گیا لیکن میں لڑائی کی وجہ سے نماز عصر نہ پڑھ سکا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا پھر ہم نے وادی بطان کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز غروب شمس کے بعد پڑھی، اس کے بعد مغرب پڑھی۔ الحمدللہ ہم نے ابھی تک 598 تک حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم مزید اس حدیثوں کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔